بسم الله الرحمن الرحيم. إدريس ولد عام صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم عام 70 و500 للميلاد. المدرس هذا صحيح. في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ إدريس ولدت عام 5 کیا ولدت خطرناک بات ہوگی جی. ولدت عام 5 پھر سے ولدت عام 580 و300 وألف للهجرة. المدرس وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد؟ أحمد ولدت عام 67 و900 وألف للميلاد. المدرس أين ولدت يا أحمد؟ یا احمد. أحمد ولدت في باكستان. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ادریس ولد صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و500 للمیلاد. عام 70 و500 للمیلاد. عدد کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ عدد آپ چاہیں تو ایسے پڑھ سکتے ہیں دائیں جانب سے جیسے کہ اس میں دیا گیا ہے عام 70 و500 للمیلاد، یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام 570 للمیلاد. ادھر سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل اور اصح یہی ہیں. آپ کو مراجع کی جو کتابیں ہیں پچھلی کتابیں ان میں یہی طریقہ آپ کو ملے گا اور یہی افصح طریقہ ہے عدد کو بولنے کا، ورنہ دونوں طریقے سے بھی عدد آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں جو سبق ہم پڑھ رہے تھے وہ یعنی جو قاعدہ اس سبق میں ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا الفعل المبنی للمجہول. کیسے بنایا جاتا ہے فعل ماضی مجہول بنانے کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے یعنی فا کلمے کو فتحہ دے دیا جائے اور عین کلمے کو ضمہ دے دیا جائے، فا کلمے کو اور عین کلمے کو کسرہ دے دیا جائے اور لام کلمے کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کو اگر بنانا ہے فعل مبنی للمجہول تو کیا کرنا تھا؟ فا کلمے کو نہیں کہہ رہے کہ کیا کہہ رہے فعل مضارع کو جب مضارع مجہول بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ فا کلمے کو علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے اور جیسے یکتب سے یکتب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلے یاد ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل وہاں پر مذکور نہیں ہوتا، اس جملے میں فاعل نہیں مذکور ہوتا ہے، تو اس فاعل کی جگہ پر ہم کس کو رکھتے ہیں؟ پھر مفعول کو رکھتے ہیں. پھر اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ جی نائب الفاعل. مفعول کو ہی رکھتے ہیں پھر اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. اچھا نائب الفاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہی جو فاعل کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے فاعل کا؟ اب یہ نہیں بولنا وہی جو نائب فاعل کا ہوتا ہے. جی فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے وہ. جی رفع ہوتا ہے بالکل. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس طرح فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اور فاعل ضمیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی فاعل ہوتا ہے ضمیر. اسی طرح نائب الفاعل بھی ظاہر اور ضمیر دونوں بھی ہوتے ہیں. جیسے ابھی مجھے یہاں پر بتایا ادریس جو پہلا جملہ آپ نے پڑھا اس جملے کے اندر ولد صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و500 للمیلادی. ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب بتائیں کہ یہاں پر اس پورے جملے میں فعل المضارع المبنی للمجہول کہاں پر ہے؟ بتائیں جلدی سے. چاہے ابو حمدان آپ بتا دیں. جی فعل ماضی مجہول ہے اور مجہول فعل اسی وقت بنائیں گے ہم جب فاعل مذکور نہیں ہوتا ہے. فاعل مذکور نہیں ہوتا تو آپ کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ فاعل کہاں پر؟ فاعل نہیں ہے وہاں پر. تو جب فاعل نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل. چلیں نائب فاعل بتا دیں. ہوا ضمیر ہے یہاں پر، ہوا ضمیر ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانے کے لیے ڈالا گیا ہے بس وہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک. تو ولد صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و500 للمیلاد. اسی طرح دوسرے جملے میں هذا صحیح فی ای عام ولدت انت یا ادریس. فی ای عام ولدت انت یا ادریس. خواتین بتائیے گا جلدی کہ اس میں فعل مضارع مجہول مبنی للمجہول کہاں پر ہے اس جملے میں؟ کیا نہیں ہے؟ اچھا کیا ہے پھر؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے تو بتا دیں کہ ماضی مجہول کہاں پر ہے؟
वलिदता, तो फिर उसका फ़ाइल कहाँ है? नाइबुल फ़ाइल कहाँ पर है? कि वलिदता को फ़िल मारूफ बनाइए आप, वलिदता को फ़िल मारूफ बनाइए। वलीदा है वो जी, वलदा भी हो सकता है, वलदा यलिदु, वलदा भी है। हाँ वलदता, तो अगर हम वलदता कहेंगे तो वलदता ऐसे हो ही नहीं सकता वैसे वो, हाँ वलदती होगा, वलदता हो ही नहीं सकता। लेकिन वैसे आजकल के मतलब मॉडर्न अरबिक में जो है ना वलदा ये लफ्ज़ एक नई चीज़ के ईजाद के लिए, कोई चीज़ किसी चीज़ से निकालने के लिए भी अलग इस्तेमाल होता है। जैसे पानी से कहरबा निकालते हैं तो तौलीदुल कहरबा कहते हैं, वहाँ पर कहरबा पैदा करना। तो चलें, वलदता तो हो नहीं सकता, वलदती, वलदती में फ़ाइल कहाँ पर है? हाँ देखा जाए तो क्या है फिर, वो बगैर देखे भी बोले आप जी। क्या क्या या हिया, वलदती में हिया है, वलदती में हिया है, अंती है जी, ती है, न ता है, न हिया है, न अंता है, वलदती में ती। याद रखें फ़ालता, फ़ालती, फ़ालतू, इन तीनों में ज़मीरुल फ़ाइल वो ता है, जिसको ताउल मुखातब कहते हैं, वही फ़ाइल है, ठीक है। वो हिया वल फ़ालत में है, हिया फ़ालत में है, फ़ालता, फ़ालती, फ़ालतू में। इसी तरह फ़ालतुम में जो ज़मीरुल मुखातब वो तुम, ता, ती, तू, ये फ़ाइल हैं जी। इसी तरह फ़ालना में ना है, फ़ालतू में तू है, फ़ालतुम में तुम है। इसको ज़मीर मुत्तसिल भी कहा जाता है, इसको ज़मीर मुत्तसिल भी कहा जाता है, ज़माइर मुत्तसिला भी हैं ये, ता, ती, तू, तुम, ना, ये सब जी जी। हाँ ये ज़ाहिर है, मुत्तसिल है, ज़ाहिर है। हाँ वलिदत में छुपा, वलदा फ़ालत में छुपा हुआ है, फ़ाला में छुपा हुआ है, फ़ाला, फ़ाला में अलिफ है, फ़ालू में वाउल जमा है फ़ाइल। इसी तरह फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत में ज़मीर मुस्ततिर, फ़ाला और फ़ालत इन दोनों में ज़मीर मुस्ततिर है। फ़ाला में अलिफ है ज़मीरुल फ़ाइल, फ़ालू में वाउल जमा है ज़मीरुल फ़ाइल, ये सब पढ़ लिया था हमने। इसी तरह फ़ालत, फ़ालता, फ़ालता में भी अलिफ तस्निया है, और इसी तरह फ़ालना में नूनुन निस्वा है। उसके बाद फ़ालता में ता है, फ़ालतुमा में तुमा है, फ़ालतुम में तुम है, फ़ालती में ती है, फ़ालतुमा में तुमा है, फ़ालतुन्ना में तुन्ना है। और इसी तरह फ़ालतू में व फ़ालतुन्ना में नूनुन निस्वा ही है, और फ़ालतू में तू है, फ़ालना में ना है। इन सब दमाइर को दमाइर मुत्तसिला भी कहा जाता है, और यही फ़ाइल है उसमें, ठीक, जब तक कि फ़ाइल ज़ाहिर ना हो, ठीक। चल, और यहाँ पर फ़ालता अंता, अंता फ़ाइल ही है लेकिन ताकीद के तौर पर लाया गया यहाँ पर, फ़ालता यानी वलिदता अंता जी। तो बहरहाल असल मकसद फौत हो गया, वो ये है कि वलिदता में क्या था? ज़मीरुल फ़ाइल ता, यानी नाइबुल फ़ाइल। चले, उसके बाद का जुमला आपने पढ़ा कि अलमुदर वलिदतु आम 580 लिलहिजरा। उसके बाद पढ़ा आपने कि अलमुदर वफ़ी अय्य आमिन वलिदत अंत या अहमदु, अहमद वलिदतु आम 67 व 900 लिलमिलादी। अलमुदर्रिस अय्न वलिदत या अहमदु, अहमद वलिदतु फ़ी पाकिस्तान। यहाँ तक आपने पढ़ा। अलमुदर्रिस المدرس أين ولدت يا أحمد؟ أحمد ولدت في باكستان. المدرس أنت إذن باكستاني؟ اسمعوا يا إخوان. أنت إذن باكستاني. यहाँ पर एक नई चीज़ आपको एक और सिखाई जा रही है। वैसे काफ़ी तफसील है इसमें, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा जितना कि सबक के अंदर मौजूद है। वो है कि अगर आपको किसी से निस्बत करनी है, अरबी में आपको अपनी निस्बत किसी जगह से, किसी शख्स से या किसी मुल्क से आपको अगर निस्बत करनी है, तो फिर उस चीज़, उस शख्स या उस जगह के नाम के साथ आखिर में क्या लगा देंगे?
یا لگائیں گے، یا مشددہ، تنوین نہیں، یا مشددہ لگائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں یا یہ نسبت کی یا ہے، یا مشددہ کو لگائیں گے. اگر مذکر ہو مؤنث ہو تو اس کے آخر میں تا لگا دیں گے، تا التانیث. جیسے مجھے یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان سے اپنی نسبت کرنی ہے، انا پاکستانیون. ہندوستان سے انا ہندیون، مؤنث اگر ہے تو انا پاکستانیہ تن، اور ہندوستانی ہے تو انا ہندیہ تن. تو یہ نسبت کا طریقہ عربی میں کہ اب یا مشددہ کو لگا لیں. ہاں مدینہ سے پھر مدنیون، کچھ ہیں، کچھ نام ایسے ہیں مدینہ سے مدنیون، مکہ سے مکیون، جس کے آخر میں تانیث ہے. عراق عراقیون، سودان سودانیون، قطر قطریون. جی جی کون سے مبنی اسامی؟ مکیون آئے گا، وہ تا کو نکال دیا جائے گا. ویسے جیسے حنیفہ سے حنفیون ہے نا، ابو حنیفہ تھا تو حنیفہ ہیں، وہ تو حنفیون. ایسے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مکیون، مدینہ سے مدنیون، سٹی کا نام جیسے لاہور ہے تو لاہور، لاہوریون، بالکل صحیح، حیدرآبادیون. جی شخصیون بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اس مختصر سے کورس میں اتنا ہی سمجھیں فی الحال کافی ہے، پھر اور بھی چیزیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک، چلیں فی الحال اتنا یاد رکھ لیجئے کہ کسی جگہ کی طرح کسی شخص کی طرح نسبت آپ کو کرنا ہے تو عمومی جو قاعدہ ہے وہ ہے کہ ہاں یا کو لگا دیں گے، یا مشددہ، یا مشددہ نسبت کی ہے، یا النسبہ ہو، یا النسبہ المشددہ. تو اسمعوا یا اخوان. المدرس اسمعوا یا اخوان اشرح الآن قاعدة نحوية مهمة. میں اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، براہ راست عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں اس قاعدے کو، جو قاعدہ کی آپ سب عربی میں اردو میں سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہی قاعدہ ہے عربی میں بیان کیا جا رہا ہے. جی اہم قاعدہ، جی قاعدة نحوية مهمة، اہم نحوی قاعدہ میں اس کی شرح کرنے جا رہا ہوں. جی الفعل اما مبنی للمعلوم و اما مبنی للمجهول. جی آپ کو پتہ ہے اما کا استعمال بھی اس سے پہلے اما کا استعمال کیا تھا ہم نے. تو اختیار کے لیے دو چیزوں میں اختیار، یا تو یہ ہوتا ہے یا تو وہ ہوتا ہے. تو اما کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر، ہاں یا تو یہ کرو یا تو وہ کرو، یا تو یہ لو یا تو وہ لو. تو ایسے اما یا تو یہ ہوتا ہے یا تو وہ ہوتا ہے. اما مبنی للمجهول و اما مبنی للمعلوم. نہیں یہاں پر اما نہیں کہہ سکتے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں. پڑھیں. اما المبنی اب دیکھیں اما، دیکھیں استعمال ہو رہا ہے. ہاں جی جی. اما المبنی للمعلوم فمثل قتل يقتل و اما المبنی للمجهول فمثل قتل يقتل. قتل يقتل. يحذف الفاعل مع الفعل فعل المبني للمجهول ويحل المفعول به محله ويسمى نائب فاعل وهو مرفوع. نقول قتل جندي الجاسوس، قتل الجاسوس. يسمى الناس يسمع الناس الآذان بوضوح. يسمع الآذان بوضوح. جی کہ فعل یا تو مبنی للمعلوم ہوتا ہے یا پھر مبنی للمجہول ہوتا ہے. فعل مبنی للمعلوم ہوتا ہے یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، فعل مبنی للمعلوم، اور فعل مبنی للمجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو یعنی مذکور نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اما المبنی للمعلوم فمثل قتل يقتل. مبنی للمعلوم جیسے قتل يقتل، قتل يقتل یہاں پر فاعل کا پتہ ہے، فاعل معلوم ہے. قتل میں کون ہے فاعل؟ ہوا ہے. واما المبنی للمجهول فمثل قتل يقتل، قتل يقتل. یہاں فاعل کہاں ہے بتائیے؟ قتل میں یہاں پر نائب الفاعل ہے، وہ ہے قتل. چلیے يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول، یہی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بتائیے؟ يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول، فعل مبنی مجهول کے ساتھ فاعل کو حذف کر دیا جائے گا.
وَيَحُلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہاں اترے گا. حل حلو کے معنی اترنا، یعنی اس کی جگہ پر مفعول کو لایا جائے گا. وَيُسَمَّى نَائِبًا، حلال کرنا نہیں ہے یہ، ہاں مفعول کو حلال کیا جائے گا. وَيُسَمَّى نَائِبَ الْفَاعِل، اس کا نام نائب الفاعل. وَهُوَ مَرْفُوعٌ. نقول قتل الجندي الجاسوس. اس میں بتائیں نائب الفاعل کہاں پر ہے، جلدی سے بولیں. اچھا ظاہر ہے. تو قتل الجندي المفعول، تو قتل یہ فعل مضارع مجہول ہے مبنی ماضی مجہول ہے؟ ماضی مجہول ہے. اچھا قتل، سنیں توجہ سے سنیں، کس کو؟ جندی کو قتل کیا. ہاں ذرا سے توجہ سے سنیں. قتل الجندی الجاسوس، تو غلام مصطفیٰ صاحب یہاں پر قتل ماضی مجہول ہے مضارع مجہول ہے؟ ماضی معروف ہے. ماضی معروف ہے، مجہول نہیں ہے. کیوں، کیا معروف ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ معلوم ہے. ہاں تو قتل الجاسوس. اس کے بعد ہے یسمع الناس الاذان بوضوح، یسمع الناس الاذان بوضوح او یسمع الاذان بوضوح. جی بوضوح، بالکل کلیئر جو ہے نا آواز ہے. چلیں پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں. ہاں بالکل کلیئرلی جو ہے نا لوگوں نے آواز سنی، یعنی اذان سنی. اذان، لوگ اذان سنتے ہیں بوضوح، بالکل واضح کلیئر اذان سنتے ہیں. جی چلیں کن کی باری ہے؟ نسیم ہے نا یہاں پر. ہاں پڑھیں. جی أين ابن الفعل. دیکھیں ابن الفعل بولے تو فعل کا لڑکا، بچہ، بیٹا. ابن الفعل کا کیا مطلب ہے؟ فعل کا لڑکا. یعنی کیا بول رہے ہیں؟ لڑکا. اس جملے میں فعل کا بیٹا کون ہے؟ یہاں پر یہ بنا یبنی سے ہے، ابنی بناؤ. فعل کو اس جملے میں فعل کو مجہول بناؤ. جی ہاں فعل کا بیٹا نہیں ترجمہ کرنا، فعل کو بناؤ فی هذه الجملة للمجهول. جی خلق اللہ الانسان من طین. اب بنائے اس جملے میں، نیچے مت دیکھیں. جی خلق الانسان، خلق الانسان. جی کیوں رفع دیا گیا اس کو؟ کیوں رفع دیا گیا اس کو؟ الانسان کو رفع کیوں دیا گیا؟ نائب الفاعل ہے. چلے اس کے بعد کا وہاں لکھا ہوا ہے بھی ہے ہونا نائب الفاعل. جی المدرس. هاتي مثالا آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. کون ہے، کہاں ہے فاعل اس جملے میں؟ فاعل کہاں ہے جملے میں؟ ہاں عورتیں جواب دے سکتی ہیں. نائب الفاعل کہاں پر ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. جی چلیں اس کے بعد پڑھیں نسیم صاحب. یا احمد، سانس ٹوٹ گیا آپ کے وہاں پر. جی هاتي مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. أحمد يقتل آلاف من الناس في الحروب. يقتل آلاف من الناس في الحروب. کیا کس چیز کی مثال دی انہوں نے؟ مجهول. کون سے مجہول کی؟ ہاں مضارع مجہول کی. جی المدرس يا جامع. هاتي مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل، على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. ہاں جی. تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. رکعت، یہ کیا ہے؟ ركعة. جی تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. ٹھیک. مضارع مجہول ہے اور نائب الفاعل ہے اس میں نائب الفاعل سورت ہے. چلیں خواتین پڑھیں جلدی سے.
الحسن نعم أستطيع بعون الله. قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ہاں کیا بتانا ہے اس میں؟ پہلے جملے میں یا حسن تستطيع ان تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول، بتا اس کے اندر فعل مجهول کہاں ہے؟ نہیں، پہلے جملے میں یا حسن تستطيع ان تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول، اس جملے میں مجهول کہاں ہے؟ ہے نا مجهول وہاں پہ للمجهول. ہاں تو وہی مجهول، میں نے بولا مجهول کہاں ہے تو مجهول بتائیں، لکھا ہے للمجهول. جی تو دوسرے جملے میں نعم استطيع بعون الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اس جملے میں کہاں پر ہے فعل مجهول؟ يخلقون. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ تستطيع و استطيع کا استعمال کیسے کریں گے؟ تستطيع اور استطيع، نستطيع، يستطيع، ہاں حالت کے حساب سے کریں گے. تو معنی کیا ہے اس کے؟ ہاں یہ ضرور کسی نہ کسی کام کے ساتھ ہی آئے گا. استطيع ان اكتب، استطيع ان اقرا، تستطيع ان تكتب، تستطيع ان تقرا. ٹھیک ہے. یہ وہ یہاں پر عرب لوگ جو ہے نا قدر یقدرو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اقدرو، تقدرو، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. اقدرو استطيع کے معنی میں کہ میں کر سکتا ہوں، یعنی میرے پاس قدرت ہے. اس کا کیا مطلب؟ نعم استطيع بعون اللہ، بعون اللہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے. ہاں یہ سب آداب ہیں. دیکھیں عربی زبان میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. استطيع بعون اللہ، میں اللہ کی مدد سے کر سکتا ہوں. چلیں اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد پھر مضارع نہیں آیا. جی 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 پھر مضارع نہیں آیا استطيع کے بعد. کہاں پر ہیں؟ ہاں یہاں پر نہیں آیا. استطيع ان تذكر آیا نا، تستطيع ان تذكر. ہاں پہلے والے میں دوسرے میں جو ہے استطيع بعون اللہ بس. مصدر ہے اس کی. ہاں استطيع بعون اللہ اوپر گزر گیا ہے. جس چیز کی استطاعت کی بات کر رہے ہیں وہ تستطيع ان تذكر، ان تذكر جو ہے اوپر گزر چکا ہے. تو اسی لیے نعم استطيع. ماذا تستطيع؟ یہاں پر مفعول محذوف ہے، یہاں پر ہے وہ نعم استطيع ان اذكر ہے وہ. جی چلیے کیا معنی حوا یحوی کی؟ شاید یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. کیا معنی حوا یحوی کے؟ جلدی سے ٹائم ہو گیا. حوا یحوی احاطہ کرنا، احتوا احتوی کے معنی میں شامل کرنا. ہاں جو گھیرے ہوئے، گھیرنے کے معنی بھی ہیں. حدیث نبوی یحوی فعلا مبنیا یعنی جس میں شامل ہو، جس میں ہو، جس میں ہو فعل مبنی المجهول یا زبیر. ایمکنک ان تذکر. جی پڑھیے. حجر جی یمکنونی انشاءاللہ. یہاں پر امکن یمکنو کے متعلق اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں دوسری مجلد ثانی میں. امکن یمکنو کا استعمال یہاں دوبارہ سے اس کو ذکر کیا انہوں نے کہ یمکنونی ایمکنک یمکنونی، یمکنک یمکنونی انشاءاللہ. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من جحر. جحر کا مطلب جی بالکل بولتے ہیں سوراخ کو. من جحر واحد مرتين. لدغ یلدغ کے معنی منہ ڈالنا، کاٹنا، ڈسنا. کاٹنا ڈسنے کے معنی میں وہ بلغہ ہے. بلغہ جو فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اذا بلغ الکلم. یہاں پر یہ لدغہ ہے. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک بل سے مومن دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ٹھیک چلیں جلدی سے سمجھ گئے نا کیا کیوں حدیث پیش کی. یہاں پر یہ حدیث کیوں پیش کی گئی ہے؟ جی مضارع مجہول بنانے کے لیے. چلے اس کے بعد
ये अंतहिल वक्त, या है वो अंतही पढ़ेंगे उसको, इंतही पढ़ेंगे। शायद ज़िंदगी में कई मरतबा इस तरह का कलिमा गुजर चुका है कि जिस या के नीचे नुक्ते ना हो वो या नहीं पढ़ा जाएगा। ये जी, इंतहल वक्ता वक्तु, इंतहल वक्तु या उस्ताद। अरन्नल जरसु क्या मतलब? हाँ, हाँ यहाँ पर भी देखिए ला युस्मउ सौतुल जरसी। इस जुमले में नाइबुल फ़ाइल कहाँ पर है बताएं? नाइबुल फ़ाइल कहाँ पर है? जी, सौतुल जरस। मुंदु उसबुईन, ये उसबुईन क्या उसबू की जमा है क्या? उसबुईन, उसबुआइन है वो, उसबुआनी मुंदु। अच्छा उसबुआइनी क्यों है ये? मुंदु की वजह से, मुंद हरफ जर है, मुंदु की वजह से। जी चलिए, क्या पूछ रही थी ख़वातीन? हारून क्या पूछ रही थी? क्या पूछा किसने? जी, युखलकुन में नाइबुल फ़ाइल कहाँ है? कहाँ है वो बताएं आप मुझे, बताएं युखलकुन में नाइबुल फ़ाइल कहाँ पर है? जी जल्दी से। हाँ, युखलकुन में नाइबुल फ़ाइल क्या है? युखलकुन, वहाँ पर ऊपर आयत गुजरी है ना, युखलकुन। यखलुकुन मालूम है, फ़िल मालूम, फ़िल मबनी लिल मालूम है, और युखलकुन फ़िल मबनी लिल मजहूल है। तो यखलुकुन में फ़ाइल कहाँ पर है और युखलकुन में नाइबुल फ़ाइल कहाँ पर है बताएं? वाव है, वावुल जमा, वावुल जमा है। यखलुकुन में फ़ाइल में वावुल जमा है और यहाँ पर युखलकुन में वावुल जमा है। चलें जी जी, वो युसल्ली बिन्नासी, ये नमाज पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ा रहे थे। बिल्कुल। सल्ला, सल्ला भी अगर आ जाए, बा के साथ सिला आ जाए तो नमाज पढ़ाने के माने में, अला के साथ सिला आ जाए तो जनाजे की नमाज़ पढ़ने के माने में, या दुआ करने के माने में इस्तेमाल हुआ है। कुरान में दोनों माने में इस्तेमाल हुआ है। सल्ला अला, सल्ला भी नमाज पढ़ाना, सल्ला सिर्फ हो तो पढ़ना, सल्ला अला अगर हो तो जनाजे की नमाज़ पढ़ना या फिर दुआ करना। जैसे खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम, ज़कात सदक़ा लेने के बाद पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि सल्ली अलैहिम, तो सदक़ा लेके जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ना उन पर। सल्ला अला के माने तो वहाँ पर दुआ करने के माने में है। लुग़वी माने लिए गए हैं, सलाह के लुग़वी माने दुआ के हैं ना, तो वहाँ पर लुग़वी माने लिए गए हैं। और इसी तरह सलाह के शरई माने नमाज़ पढ़ने के हैं। अगर बी के साथ आ जाए तो पढ़ाना, अला के साथ आ गए तो जनाजे की नमाज़ पढ़ना। जैसे वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अब्दुल्लाह इब्न उबई की नमाज जनाजा पढ़ी तो यह आयत करीमा नाजिल हुई थी कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री। जी।